السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اللہ کا مہمان، بہت ہی زبردست بیان مولانا احمد لاڈ صاحب کی آواز میں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ رمضان مبارک یہ ایسا ہے جیسے کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہو، بہت دنوں سے تمنا تھی بھائی تم ہمارے یہاں مہمان نہیں آتے، اچھا بھائی آئیں گے، اچھا بھائی آئیں گے۔ ایسے ہی یہ رمضان مبارک سارے سال اس کا انتظار، جس کو ایک شاعر نے یوں کہا، خدا کا شکر ہے جو آرزو تھی دل میں مدت سے، خدا کا شکر ہے جو آرزو تھی دل میں مدت سے، ہوئی وہ آج پوری خالق اکبر کی قدرت سے۔ کہ رمضان مبارک آ گئے، وہ مہمان کے گھر جاتا ہے تو گھر والا پوچھتا ہے بھائی کہاں سے آئے، کیوں آئے؟ اللہ ہمیں زبان دے رمضان مبارک سے باتیں کرنے کی۔ کہاں سے آئے؟ آسمانوں کی بلندیوں سے، عرش والے کے پاس سے، اور آپ کا نام لے کر بھیجا۔ کیوں آئے ہو؟ آپ کے لیے جہنم کے دروازے بند کروانے، جنت کے دروازے کھلوانے، عملوں کا ثواب بڑھانے۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا ہو جاتے۔ صدقہ، خیرات، کھلانا، کسی کو افطار کرانا، اور افطار کرانے کے لیے بہت ساری چیزیں نہیں، ایک کھجور کے ٹکڑے سے کسی کا روزہ افطار کرا دیا تو روزے والے کو پورے روزے کا جتنا ثواب ملے گا، اس افطار کرانے والے کو بھی وہی ملے گا۔ شہری میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہے۔ یہ پورا مہینہ اللہ سے تعلق بنانے کا، اپنی آخرت بنانے کا، عملوں کی پونجی تیار کرنے کا۔ جیسے بیپاری آدمی اور ہر ایک اپنی پونجی تیار کرتا ہے، بلکہ سب سے پہلے اور بنیادی چیز رمضان آیا ہی ہے تقوی دلانے کے لیے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلوں پر تھے۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بھائی ابی، یہ قرآن میں تقوی لعلکم تتقون، اتقوا اللہ لعلکم تتقون، اتقوا اللہ، یہ تقوی ہے کیا؟ عجیب جواب دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، کبھی آپ کو واسطہ پڑا ہو کہ آدمی راستہ چلا، دونوں طرف کانٹوں کی باڑیں اور نوکیلے کانٹے، راستہ بہت تنگ، ہوا بہت تیز، اور اس کنارے سے اس کنارے جانا ہے، آدمی کیا کرے گا؟ ہوا بھی ہے، کانٹے بھی ہیں، راستہ تنگ ہے اور سفر لمبا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرنا ہے، اللہ کو اللہ ماننا، اس کی فرما برداری کرنا، اور پھر اس نے خود کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا، اللہ والا خلافی نہیں کرتا۔ اسی لیے رمضان سے اگر باتیں کرے تو وہ کہے گا تمہاری دعاؤں میں قبولیت ڈلوانے آیا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں افطار کے وقت میں ایک دعا خاص قبول ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو افطاری کے وقت میں پتہ نہیں کس میں لگ جاتے ہیں، افطار کی دعا بھی ہم کو یاد نہیں ہوتی۔ نہیں، یاد کریں، سیکھیں، سکھائیں گھر کے بچوں کو بھی۔ اور رمضان مبارک کا اس قرآن سے خوب گہرا تعلق ہے، اسی مہینے میں اترا ہے۔ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، دعائیں مانگنا، اور روزے میں جتنی چیزوں سے بچنا ہے، دیکھنے، بولنے، سننے، ہر چیز میں، اور اللہ کو راضی کرنا اصل مقصود ہے۔ اگر یہ تھوڑے دنوں کی زندگی تقوی کی بنیاد پر، روزے والے مزاج پر ہو گئی تو موت دنیا رو رہی ہوگی، اور اس کے لیے اس کی موت چاند ہوگا عید کا، کہ یہ خوشی خوشی اللہ سے ملنے کے لیے جا رہی ہوگی، خوشی خوشی اللہ سے ملنے جا رہے ہوں گے۔ یہاں کی عید تو دوسرے دن باسی ہو جاتی ہے،
لیکن تقوی پر، روزے کے مزاج پر جو عید ملے گی، سکرات سے لے کے کہ پھر کبھی وہ باسی نہیں ہوگی۔ وہاں کے کھانے، وہاں کے پوشاک، وہاں کی سواریاں، اور وہاں اللہ کی زیارت۔ اللہ قرآن پڑھ کر سنائیں گے۔ اب پڑھ لو جتنا پڑھ سکو، کہ دنیا میں جب بندہ یا بندی قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سنتے ہیں، جنت میں اللہ قرآن سنائیں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا احمد لاٹ صاحب کی رمضان کے حوالے سے یہ بہت پیاری کارگزاری سنی، تو ہمیں اس بابرکت مہینے سے بہت ہی فائدے اٹھانا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بروقار لا کر ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا چاہیے، کیونکہ سال میں ایک ہی دفعہ یہ مہینہ آتا ہے، تو ہمیں بس اللہ کے ذکر و اذکار میں ہی وقت گزارنا چاہیے۔